الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ دبئی سے کرامت اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک غریب شخص نے عید کے لیے جانور خریدا تھا لیکن مر گیا، اب وہ کیا کرے گا جبکہ وہ استطاعت بھی نہیں رکھتا؟ ہاں، غریب شخص اگر قربانی کے لیے جانور خریدے، وہ مر جائے تو بس ٹھیک ہے، اس پر اب دوسرا جانور جو ہے وہ خریدنا واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو جس پر قربانی اس کے بعد بھی واجب رہتی ہو تو وہ تو نیا جانور خریدے گا، لیکن غریب کے لیے بس اس پر کچھ نہیں ہے، نیا جانور خریدنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وارث صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ نماز جنازہ کے لیے جوتے اتار کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ جوتوں پر پاؤں رکھے پڑھتے ہیں اور بعض لوگ جوتوں سمیت پڑھتے ہیں، ان میں سے کون سی صورت جائز ہے؟ دیکھیے گا، نماز جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کے جوتے پاک ہوں، کوئی نجاست اس پر لگی ہوئی نہ ہو، تو پھر اس صورت میں جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، جوتے پہن کر عام نماز پڑھنا بھی جائز ہے، نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جوتی پہن کر جاتے تھے اور جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتارا تو صحابہ نے بھی اتارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے جوتا اتارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، مجھے کہا کہ آپ کے جوتے کو گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اتار دیا، آپ لوگوں نے کیوں اتارا؟ تو اس لیے اگر جوتے پاک ہو تو ان کے ساتھ جو ہے نا نماز پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہو، لیکن گندگی جو ہے نا وہ جوتے کے نیچے جو سائڈ ہے اس پر لگی ہوئی ہو، تو اس صورت میں جوتا اتارا جائے اور جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر جو ہے نا وہ نماز پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا یہ جائز ہے۔ البتہ اگر جوتے کے اوپر جو ہے نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر اس صورت میں جوتا بالکل اتار کر سائڈ پر کر کے پھر جو ہے نا نماز پڑھی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی، اس طرح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد سے ڈاکٹر اعجاز صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ناخنوں پر نیل پالش یا مہندی لگی ہوئی ہو تو کیا اس پر وضو ہو جائے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیل پالش اگر پاؤں کے ناخنوں پر لگی ہوئی اور تیمم کیا جائے تو کیا تیمم ہو جائے گا، اور تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو پہلا مسئلہ کہ نیل پالش ناخنوں پر لگی ہوئی ہو، اس صورت میں وضو جو ہے نا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نیل پالش کے تہہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے نیچے پانی نہیں پہنچتا اس کے نیچے، تو اس لیے وضو نہیں ہوگا۔ البتہ مہندی لگی ہوئی ہو تو چونکہ وہ تو صرف کلر ہوتا ہے اور کوئی تہہ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں وضو جو ہے وہ ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پاؤں کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو اور تیمم کسی نے کرنا ہو کسی عذر کی وجہ سے، تو کیا تیمم ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی ہاں، تیمم جو ہے وہ ہو جائے گا اس صورت میں۔ اور تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو تیمم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے کیا جائے کہ پہلے جو ہے اپنے آستینوں کو اوپر کیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا اگر کسی نے گھڑی وغیرہ پہنی ہوئی ہو تو وہ اتار لی جائے، تو اس کے بعد جو ہے نا زمین پر ایک دفعہ اس طرح یوں ہاتھ مارے جائے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس کے ساتھ وہ ہاتھ جو ہے نا اپنے چہرے پر ایسے مل لیے جائے، ایسے اس طرح انگلیاں چھوٹی جو ہے نا ناخنوں کے اندر کر کے یوں جو ہے ہاتھوں کو پھیرا جائے کہ کوئی جگہ جو ہے نا چہرے کے رہ نہ جائے۔ ایک پھر دوسری ضرب لگائی جائے زمین پر اور پھر اس طرح کیا جائے کہ پہلے جو ہے نا یہ بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر ملا جائے، یوں ایسے شروع کیا جائے، اس طرح آ جائے تو پھر یوں کر کے یہ، اور پھر دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر یعنی یوں جو ہے ایسے۔ اور اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنی ہوئی ہو
تو اس کو بھی جو ہے وہ حرکت دی جائے. تو یہ طریقہ ہے. اور تیمم میں نیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. نیت یہ کی جائے کہ میں جو ہے نا پاکی حاصل کر رہا ہوں. تو یہ تیمم کا صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور